الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 22واں پارہ ومن یقنت، اس کا 3 پاؤ پارہ، اور 23واں پارہ ومالیہ، اس کا پاؤ پارہ پڑھا گیا، جس میں سورہ سبا کی 50 پر 4 آیتیں، سورہ فاطر کی 40 پر 5 آیتیں، سورہ یاسین کی 70 پر 3 آیتیں، سورہ صافات کی 70 پر 4 آیتیں، مکمل 240 پر 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ سبا کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں بھی اللہ کے لیے تعریف ہے۔ وہ زبردست حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، ہم ذرات کو دیکھتے ہیں، ہواؤں میں اڑتا ہے، ذرے کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا عمل چاہے ذرے کے برابر ہو یا اس سے بڑھ کو ہو یا اس سے کم ہو۔ دنیا کہتی ہے ذرے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر عمل ذرے سے بڑا ہو یا ذرے سے چھوٹا ہو، اللہ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اسی کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں 2 معجزے دیے۔ ایک معجزہ ان کی زبان میٹھی تھی، زبور کی تلاوت کرتے سارے پرندے پہاڑ ان کی آواز میں اپنی آواز ملایا کرتے تھے۔ دوسرا معجزہ یہ تھا لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، جیسے چاہے لوہے کو استعمال کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 معجزے دیے۔ ایک معجزہ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، تخت پر بیٹھتے جہاں جانا چاہے چلے جاتے۔ دوسرا معجزہ جنات ان کے کنٹرول میں تھے۔ تیسرا معجزہ تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ ان کو بہا دیے، تانبے سے جیسے چاہیں بڑے بڑے دیگ، حوض وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں شکر گزاری کی زندگی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں میں تھوڑے بندے کیا ہیں، شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا تمہارے اوپر میری نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کا شکریہ زبان سے بھی کرنا، دل سے اس کا اقرار کرنا، عمل کر کے دکھانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے سے کہا میرا شکریہ تم عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا اور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، جنات کو حکم دیتے ہیں تعمیر کا، وہ کرسی پہ بیٹھ کے اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔
लकड़ी के नीचे से घुन का कीड़ा खाते गया, उनकी मौत आ गई। जिन्नात को मालूम नहीं, वह तामीर के अंदर मसरूफ़ थे। जब उनकी लाठी खोखली हो गई, वो ज़मीन पर गिर गई, ये भी गिर गए। उसके बाद जिन्नात को मालूम हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गया। उस दौर में लोगों का यह अक़ीदा था जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ये वाक़े के ज़रिए बता दिया जिन्नात को गैब का इल्म नहीं। अगर उनको गैब का इल्म होता, सुलेमान अलैहिस्सलाम तख़्त पर बैठते, उनकी रूह कब्ज़ हो गई, किसी को पता नहीं चला। वो कीड़ा जो दीमक का कीड़ा था, उनकी लाठी को खाने की वजह से, लकड़ी खोखली होने की वजह से जब वो गिर गए तब उनको पता चला। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम सबा का ज़िक्र किया। यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, ये शुक्रगुज़ार बंदे थे। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने कौम सबा का ज़िक्र किया, ये नाशुक्रे थे। अल्लाह ताला इस कौम पर बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई, घने जंगलात, बागात इनको अता किए। दो पहाड़ों के दरमियान उन्होंने एक डैम तैयार किया, पानी को रोक रखा था। गांव के अंदर मच्छी यानी मच्छर, कीड़े मकोड़ों का नाम निशान नहीं था। शहर क्या था? पाकीज़ा शहर था। ये सफ़र के लिए जाते हैं, घने बागात की वजह से, दरख्त की वजह से धूप का साया उनके ऊपर नहीं पड़ता था, साये में वो ज़िंदगी गुजारते थे। ये सारी नेमतें थीं। अल्लाह ताला ने कहा नेमतों को खाओ, शुक्रिया अदा करो। इन लोगों ने ये शिकायत की सफ़र के अंदर थोड़ा धूप भी होना चाहिए, सफ़र के अंदर तकलीफ़ भी होना चाहिए। ये दरख्त जो बाजू बाजू लगे हुए हैं, इसके अंदर फासला होना चाहिए, धूप की रोशनी आना चाहिए। सफ़र करे तो हमें तकलीफ़ महसूस होना, प्यास महसूस होना, इस किस्म की उन्होंने अल्लाह के सामने शिकायतें की। नाशुक्रे थे। तो अल्लाह ताला ने इन बागात को ख़त्म करके कीकर कांटोंदार दरख्तों को उगा दिया। उन्होंने जो दो पहाड़ों के दरमियान बंद बांधा रखा था, अल्लाह ताला ने उसे तोड़कर उनके सारे गाँवों को हिला को बर्बाद कर दिया। ये सारा वाक़या सूरह सबा के अंदर है। उसी कौम के नाम से सूरह का नाम सूरह सबा रखा गया। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं जो भी हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, अल्लाह ताला उसका जान नशीन अता करता है। चाहे ज़कात की शक्ल में हो, सदक़ात व खैरात की शक्ल में हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमारे माल में से जो भी निकलता है, अल्लाह ताला उसका जान नशीन फ़ौरन कर देते हैं। हमको मालूम नहीं होता किस अंदाज़े से आती है। लोग ख़याल करते हैं हमारा माल कम हो गया, तो अल्लाह ताला कहते हैं वहुवा खैरुर राज़िक़ीन, वो बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहते हैं अरब वालों ने कहा ये शायर हैं, दीवाने हैं। तो अल्लाह ताला नसीहत करते हुए कहते हैं दो आदमी, एक आदमी, इनके बारे में गौर करो। दुनिया के बारे में हम गौर करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो गौर करते हैं, तहक़ीक़ करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो आदमी या एक आदमी उठें, उनके बारे में गौर करें, नतीजा ये आएगा ये तुम्हारे लिए डराने वाले हैं, आखिरत से डराने वाले हैं, दर्दनाक अज़ाब से डराने वाले हैं। यह हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। इसके बाद वाली सूरत सूरह फातिर, फातिर के माने पैदा करने वाला। पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यह बताया आसमान व ज़मीन का पैदा करने वाला अल्लाह है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं फ़रिश्तों को अल्लाह ताला पैदा किया। किसी फ़रिश्ते को 2 पर हैं, किसी को 3 हैं, किसी को 4 हैं। ये अल्लाह की मसलियत है। फ़रिश्ते क्या है? पर वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को मेराज में देखा, उनके 600 पर थे। वो पर कैसे थे, पर का अंदाज़ कैसा है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला कहते हमने फ़रिश्तों को परों की शक्ल में पैदा किया, उनके पर हैं, किधर हैं, कैसे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला किसी को नेकी भलाई करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।
اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے بند کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنی بھلائی کسی کے اوپر بند کر دے وہ دروازے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ اچھائی اور بھلائی کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، وہی دینے والا، وہی روکنے والا، وہی نعمتوں سے نوازنے والا، وہی نعمتوں کو بند کرنے والا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ایک مثال دے کر بیان فرماتے ہیں غیر اللہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ کھجور کے بیج کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر اللہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو پکارنا، ان سے مرادیں مانگنا بیکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی ان کو پکارتا ہے چاہے خبروں کے اندر ہو یا پتھروں کی شکل میں مورتیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن وہ تمہارا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو ہماری عبادت کی طرف ہم کو پکارنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، یہ لوگ ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ، یہ کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، دنیا میں ہمیشہ ہر نیکی کے اندر آگے بڑھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب بغیر لیے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ ان کی نیکیاں برائیاں برابر رہتی تو اللہ تعالیٰ ان کا آسان حساب لے کے جنت میں بھیج دیتے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں ظالم لنفس، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، نیکیاں کم نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ان کا حساب لو، حساب پورا سختی سے ہوگا، اگر کامیاب ہو گئے تو جنت، نہیں تو جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ 3 قسم کے لوگ، تو ہم کو یہ نمونہ بتا کہ ہمیں انتباہ کیا جاتا ہے ہم زیادہ نیکی کر کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں یا درمیانی راستہ اختیار کر کے آسان حساب کے ذریعے جائیں یا حساب کے اندر سختی لے کر جنت یا جہنم میں جانے کا ہم سبب بن سکتے ہیں۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ڈرنے والے عالم لوگ ہوتے ہیں، عالم پہچاننے والے۔ کائنات کے اندر قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، ہر آدمی غور کرے گا اسے علم حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نیک بندے کائنات کی نشانیات کو دیکھتے ہیں تو اپنے زبان سے یہ کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار ان تمام چیزوں کو آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا، یہی علم ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ یاسین ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور کہتے انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ رسولوں کا راستہ کیا تھا دنیا میں؟ سیدھا راستہ، جنت میں لے جانے کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بنایا، اور جو بھی آپ کی پیروی کرے گا سیدھے راستے پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، نکتب ما قدموا وآثارہم، جو کچھ آگے بھیجتے ہیں لکھا جاتا ہے، نشانات بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ علماء نے کہا مسجد کے لیے جو بھی ہم قدم رکھتے ہیں ایک قدم کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ جہاد کے لیے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جتنے قدم پڑتے ہیں قدم قدم پر اجر و ثواب ہوتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، ہر چیز کا ریکارڈ وہی ہے۔ لوح محفوظ کے اندر یہ بھی ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، کسی کو پتہ نہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک گاؤں کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں 2 اللہ کے پیغمبر آئے، گاؤں والوں نے ان کی بات نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک پیغمبر کو بھیجا تو گاؤں والے ان کی بات بھی نہیں سنے۔ ایک آدمی جو مومن تھا اس نے آ کر گاؤں والوں کو نصیحت کی، پیغمبروں کی بات سن لو، تمہارا فائدہ ہے۔ یہ پیغمبر تمہیں توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، دعوت دینے کے بعد تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیا۔ اس نے قوم والوں سے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے تمہارے معبود مجھ سے مصیبت کو دور نہیں کر سکتے۔ قوم والوں نے اسے مار دیا، وہ آدمی مر گیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی روح کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ شہید کے علاوہ جتنے لوگ مرتے ہیں اگر نیک ہیں ان کی روح علیین میں ہوتی ہیں، جو برے ہوتے ہیں ان کی روح کیا ہوتی ہیں؟ سجین میں ہوتی ہیں۔ مگر جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح جنت کے ہرے پرندوں کے پیٹ میں روح ڈال دیتے ہیں۔ وہ پرندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوتے ہیں، جنت کے پھل میوے پانی پیتے رہتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا گاؤں والے 3 پیغمبروں کی بات کو نہیں سنا، ایک آدمی ایمان لایا، گاؤں والوں نے اسے شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اونچا مقام جنت میں اسے بھیج دیا۔ وہ آدمی جنت میں جانے کے بعد اپنے قوم کے بارے میں سوچتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہے، وہ پیغمبروں کی بات سن لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کے اندر ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں جو بھی پیداوار ہے اس کا بھی جوڑا ہے، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتے ہیں سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اشارہ ہے اللہ کا جوڑا نہیں۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا۔ لفظ سبحان لا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، جوڑے کی اسے ضرورت نہیں۔ کسی نے کہا اللہ کی بیوی ہے، کسی نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی جوڑا نہیں، اس کی مخلوق کے لیے جوڑا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو بھی آدمی مر جاتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے اٹھیں گے، کیونکہ موت کیا ہے؟ ایک نیند ہوتی ہے، سور پھونکنے تک وہ آرام سے سوتے ہیں۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا قبروں سے اٹھیں گے، افسوس کریں گے ہم کو ہمارے قبروں سے کون اٹھایا، کیونکہ قبر کے اندر آرام تھا، سوئے ہوئے تھے۔ اب اٹھنے کے بعد حساب کتاب ہیں، وہاں سے ایک پریشانی اسی طریقے سے میدان حشر کی ہولناکی ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، انکار کرنے والے، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، خبروں سے اٹھتے ہوئے یہی کہیں گے ہم کو ہمارے خبروں سے کون اٹھائے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ زندوں کے لیے، لینذر من کان حیا۔ قرآن کیا ہے؟ زندوں کے لیے ہے۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے جو لوگ مرحوم کے نام پر قرآن بخشتے ہیں بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لینذر من کان حیا، جو زندہ ہے یہ قرآن اسے ڈراتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ جو آدمی مر گیا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کے سامنے تلاوت بیکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ جھگڑا کس بات کا؟ وہ کہتا ہے اللہ کا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے مثال بیان کرتا ہے، میرا شریک ہے، میرا پارٹنر ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اور یہ بھی کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ خبر کے اندر ہڈیاں کیا ہے؟ گل سڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اپنی پیدائش پر غور کر،
پانی کا خطرہ تھا، اس کے اندر کیا گوشت تھے، ہڈیاں تھے؟ خطرے سے اللہ تعالیٰ نے خون کا مادہ بنایا، اس کے بعد اس کے اندر گوشت کا ٹکڑا آیا، اس کے بعد ہڈیاں، اس کے بعد چمڑا۔ یہ 5 مرحلے ہونے کے بعد انسان کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی کے خطرے کے اندر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، ہڈیاں بھی نہیں تھیں۔ خبر کے اندر ہڈیاں گھلنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہی کہ سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے کہتے ہیں چیز ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی دور کی بات نہیں۔ مخلوق کے لیے کیا ہے؟ دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ صافات، صافات کے معنی صف کی شکل میں کھڑے ہونا۔ اللہ کے فرشتے صف کی شکل میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری جو صفیں ہیں یہ فرشتوں کی صفیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے فرشتے بیت المعمور جو کعبۃ اللہ کے سیرے 7 آسمان کے اوپر ہیں، وہاں اللہ کے فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ جو فرشتہ عبادت کر لیتا ہے پھر اسے دوبارہ عبادت کرنے کی باری نہیں آتی، اتنے بے شمار اللہ کے فرشتے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر کہتے ہیں ستاروں کو اللہ تعالیٰ 3 مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ایک مقصد کیا ہے؟ رات میں دیکھو خوبصورتی، زینت نظر آتی ہے۔ اور دوسرا سبب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں شیطان جن فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ستاروں کے ذریعے مار کر زمین پر بھیج دیتے ہیں۔ اور تیسرا سبب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پرانے دور میں روشنی کا دور نہیں تھا، سمندر کا سفر کرتے ہیں، زمین کا سفر کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے پہچان کے جاتے ہیں ادھر جانا ہے ادھر جانا۔ یہی ستاروں کے 3 فائدے ہیں۔ ستاروں سے فال لینا، زندگی کے بارے میں معلومات کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال کے لیے ستاروں کو نہیں بنایا۔ ستاروں کے یہ 3 فائدے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر رات میں بارش ہوئی، صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا رات میں بارش ہونے کی وجہ سے میرے بندوں میں 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ جس نے کہا یہ بارش اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہوئی، وہ مومن ہے۔ جس نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ کافر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ اس سورہ کے اندر یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی نعمتیں دیتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک کا سوال کا جواب دینا ہے۔ جو نعمتیں ہیں بغیر سوال کیے اللہ تعالیٰ ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، فرشتوں سے کہیں گے ان کو کھڑاؤ، ان سے سوالات کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں کو انہوں نے کہاں استعمال کیا، یہ سوالات کا جواب دینے کے بعد ان کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کی چیزیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ حور کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوتے ہیں۔ خوبصورتی کا ایک منظر بتایا گیا۔ ان کی اللہ تعالیٰ حیاداری کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے کی ہوئی ہیں۔ ان کی نگاہیں کب اٹھتی ہیں؟ جبکہ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے، اپنے شوہروں کو دیکھتے ہی اپنے نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے پاک دامن حوروں کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جہنم کا ایک کھانے کا ذکر کیا کافروں کے لیے، یعنی کانٹوں کا درخت جسے شجرۃ الزقوم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میں نچلے حصے سے اس کی پیداوار ہوتی ہے، آگ کیا ہے جلا دیتی ہے، مگر یہ درخت کیا ہے جہنم کی آگ میں اگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پھل کیا ہے شیطان کے سروں کے برابر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نافرمان بندوں کو جہنم میں کھانے کے لیے دیا جائے گا، اگر وہ اٹک جائے حلق کے اندر، نہ اندر جائے گا نہ باہر آئے گا۔
پینے کے لیے گرم گرم پانی دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یہ سزا کافروں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ تو غرض آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔